السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو کہا، لیکن کچھ حضرات سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے۔ تو اس حوالے سے جناب مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ سنیں، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے یہ سوال ہے، راشد صاحب نے پوچھا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جمعے کے دن کی مبارکباد کا رواج بہت زیادہ اب نکل گیا، واٹس ایپ پہ ہر جگہ یہ پہ بھی درست ہے کہ جی یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو ہمارے سامنے بنی ہے۔ اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کو ترک کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ تکلفات ہیں جو شریعت کی جو سادگی ہے اس کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو اب اتنی مبارک باتیں ہر چیز پہ لوگ دینا شروع، پھر ہفتے کو بھی مبارکباد دیں گے کہ اب ہفتے کا پہلا دن یعنی جمعہ آخری دن ہے نا، تو اب پہلا دن شروع ہو رہا ہے ہفتے کا، اس کی مبارکباد۔ پھر جمعرات کو مبارکباد ہوگی کہ اب ختم ہو رہا ہے، کل سے نیا دن شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو غیر مسلموں میں ہے نا، خام خواہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں وہ، چونکہ ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کرتے ہیں کہ کچھ بولیں، ہم کچھ کہیں۔ تو اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہنا چاہیے، شرافت سے اپنے کاموں میں لگے رہنا چاہیے، کیا ضرورت ہے تکلفات کی۔ بہت شکریہ جی تو آپ نے سنا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ خواہ مخواہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں نکال لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب اگر کچھ اور ہوتا نا تو میں پھر سیدھا آپ کو علمی حوالے سے جواب دے دیتا کہ حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے، فتویٰ یہ ہے، فلاں ہے۔ لیکن جب انٹرٹینمنٹ کی بات آئی ہے نا، تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب یہ بات کر رہے ہیں جو کہ خود انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، تو آئیے ذرا سا تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا ایک رخ مفتی صاحب کا بھی دیکھ لیجیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہمارے جامعہ کے استاد نے ایسا لطیفہ سنایا کہ اتنا مزہ آیا۔ انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی، اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی۔ اب ایک بڑا حادثہ تھا بڑی زندگی میں، ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے، تعزیت کا نمبر نہیں آ رہا۔ اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا، کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے گا، یار وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا۔ اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا، تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے آئے ہوئے سارے کتے کے لیے آئے ہوئے۔ سب نے درخواستیں جمع کرائی ہوئی، 6-7 مہینے بعد 13 نمبر بھی۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا، یہ ہوتا ہے ریئل انٹرٹینمنٹ۔ جمعہ مبارک کہنا انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا۔ اب آئیے مفتی صاحب کے ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے مشہور دارالفتہ بنوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کہ انہوں نے عید مبارک کہنے کے حوالے سے فتویٰ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عید مبارک کہنے کا اور جمعہ مبارک کہنے کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے بعد میں بیان کروں گا، پہلے آپ یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں، سوال ہے کیا عید مبارک کہنا جائز ہے اور کتنے دن پہلے کہہ سکتے ہیں؟ جواب: عید کی مبارکباد دینا اس کے بابرکت ہونے کی دعا دینا ہے، جو کہ بذات خود جائز ہے۔ بس عید کے بابرکت ہونے کی دعا عید کے دن بھی اور پیش کی بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر فتاوی شامی کا حوالہ ہے، نیچے فتویٰ نمبر ہے، اور دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے فتویٰ ملاحظہ فرمایا، جس میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ عید کے دن کی مبارکباد دینا اس دن کے بابرکت ہونے کی دعا دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن بابرکت دن نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس دن کو تو عید کا دن بھی کہا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ کا حوالہ اسکرین شاٹ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں شیئر کر دوں گا۔ لہٰذا ان وسوسوں کا شکار نہ ہوں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ نہ تو ہم اسے کوئی فرض و واجب سمجھ کر کرتے ہیں، نہ ہی سنت سمجھ کر کہتے ہیں، بلکہ چونکہ یہ ایک بابرکت دن ہے اس لیے اس دن کی مبارکباد دی جاتی ہے، اور اسے عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔